گھر کے جس حصے میں پرچم کو سجا رکھا ہے، گھر کے جس حصے میں پرچم کو سجا رکھا ہے، نام اس حصے کا اب کر و بلا رکھا ہے، نام اس حصے کا اب کر و بلا رکھا ہے، تو یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں، یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں، جو عصا ہاتھوں پا موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے، یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں، جو عصا ہاتھوں پا موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد کہ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف، رب سے کہتے تھے حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پر بھی کیا ہوتا، رب سے کہتے تھے حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پر بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا، اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا، تو بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے، حق کا الماس کیسے دے دیتا، تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا، تم نہ شبیر ہو نہ ماہ بطول، تم کو عباس کیسے دے دیتا۔ ایک صلوات بھیجتے کہ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، تو بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہے عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہے عباس کے بازو۔ ہاں کہ ایک شور ہے خیام حسینی میں ہے وفا، تصویر ابوتراب کا عکاس مر گیا، مقتل سے آ رہی ہے یہ آواز فاطمہ، زینب یتیم ہو گئی عباس مر گیا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غمخوار کے بازو، ارے تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر، اکبر سے کہا کر دو گریباں کو دوبارہ، ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، ارے فرما کہ پھر حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ صلوات محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، پروردگار قرآن مجید میں رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اجر رسالت کا صلہ کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اہل بیت سے مودت اختیار کریں۔ عزیزان محترم، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، لیکن جو بھی بات کہنی ہے غور طلب بات ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہمارے اور آپ کے یہاں موجود ہے کہ جب بھی ہم کسی کا بھی ذکر کہتے ہیں تو خاص طور سے جوان یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ کیا اہل بیت کے فضائل کم ہیں کہ کسی اور کا ذکر کریں، یہ عقیدہ باطل ہے۔
غور کیجئے گا میرے جملوں پہ، بزرگ موجود اس بات کی تائید کریں گے۔ جب ہم اور آپ یہ بات کہتے ہیں یا کوئی خطیب یا کوئی نوح خان یا کوئی پیش خان شعر پڑھتا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا اہل بیت کے فضائل کم ہیں جو دوسروں کا ذکر کرے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ وجہ سنیے کیوں اصل میں یہ عقیدہ باطل ہے، فاسد یہ عقیدہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کا ذکر کیوں کریں اپنی مجلسوں میں، اہل بیت کے فضائل کم ہیں۔ کیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہیں پتا تھا میرے جد کے قاتل کتنے ہیں، پھر بھی نام لے لے کے امام جعفر صادق نے زیارت عاشورہ میں نام لیا ہے؟ ہم اور آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا امام آپ اپنے جد سے محبت کرتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہی فاسد ہے۔ ان کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان جوانوں کو جو یہ کہتے ہیں اہل بیت کے فضائل بہت زیادہ، ہم دشمنوں کا ذکر کیوں کریں؟ یاد رکھیے گا فروع دین میں جہاں تولا ہے یعنی اللہ اور رسول سے محبت کرنا ہے، وہیں اللہ اور رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنا ہے۔ اور دشمن کا طریقہ کیا ہے؟ دشمن کا یہ طریقہ نہیں ہے، بہت اچھا فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ ہر سخن مقام دارت، ہر نقطہ مقام دارت۔ کب کون سی بات کہاں کہنی ہے، کتنی کہنی ہے، یہ موقع تلاش ہونا چاہیے۔ انسان کے پاس اتنا شعور ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ یوں چوراہے پہ دشمن اہل بیت کو بے زبان کیا جائے، لیکن کم از کم ہم اپنی مجلسوں میں بچوں کو تو بتا سکتے ہیں کہ کون امام علی کا دشمن ہے، کون امام حسن کا دشمن ہے، اماموں کے ساتھ کیا سازشیں کی گئی تھی، تاکہ یہ بچے اگر گلی اور کوچوں میں نظر آئیں تو دشمن اہل بیت کو بتا سکیں کہ ہمارے امام کے قاتل کون ہیں۔ تاریخ بتانا ضروری ہے، گالی دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ اتنا ماحول پرآشوب کر دیا گیا ہے کہ ہر جگہ اتحاد، ہر جگہ اتحاد، ہر جگہ اتحاد۔ کیا اماموں کو نہیں پتا تھا اتحاد کسے کہتے ہیں؟ کیا امام خمینی کو نہیں پتا تھا؟ امام خمینی کیا جملہ کہہ رہے ہیں، تاریخی جملہ، کہ میں ان ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں جو سینے پہ نہیں بلکہ وقت کے رخساروں پر پڑتے ہیں۔ کیا امام خامنہئی کو نہیں پتا ہے امام کی محبت کیا ہوتی ہے؟ جہاں زیارت عاشورہ میں چھٹے امام نے 100 سلام پیش کیے ہیں امام علی مقام کو، وہیں 100 سلام تبرہ بھی ہے۔ کیا امام جعفر صادق کو نہیں پتا ہے یا مولا سجاد کو نہیں پتا ہے؟ مولا سجاد بازار و کوفہ و شام میں اپنے قاتل کو، اپنے بابا کے قاتل کو، اپنے ہونے والے مظلوم پر امام بیان کر رہے ہیں۔ بی بی سیدہ، بی بی سکینہ، اللہم من قتلت امیر المومنین، اللہم من قتلت الحسین و اصحابہ، جہاں جہاں جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، خطبہ اٹھا کر دیکھیے، جہاں امام علی مقام کی تعریف کی ہے کہ میرا گھر وہ ہے جہاں پہ جبریل جیسا فرشتہ آتا تھا، میرا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ میرے بھیا کو جھولا جھلاتے تھے۔ وہی خطبے میں شہزادی نے بیان کیا ہے کہ ارے یزید وہ ہے جو شراب خور تھا، اس کا باپ یہ تھا، اس کا خاندان یہ تھا۔ کیا جناب زینب کو نہیں پتا تھا میں یہ کیا کر رہی ہوں؟ یہ عقیدہ ہی فاسد ہے کہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ فلاں کا ذکر نہیں کریں گے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا ہے لا الہ یعنی کوئی اللہ نہیں، یہ ہے تبرہ الا اللہ سوائے اللہ کے؟ تو پروردگار عالم کیوں نہیں لوگوں سے منع کرتا؟ یہ مت کہو۔ یاد رکھیے گا محبت کا ثبوت اس وقت ثابت ہوتا ہے جب ایک طرف اظہار برات ہو تو ایک طرف اظہار محبت ہو۔ بغیر اظہار برات کے، بغیر اظہار نفرت کے آپ کی محبت کو دوام نہیں مل سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ بزرگان موجود ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں، وہ موقع شناس بھی ہوتے ہیں، عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بچوں کب کہاں کتنی باتیں کہنی ہے۔ اتنا تو تمہارے اندر سینس ہونا چاہیے، اتنا بھی سینس نہ ہو کہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے کچھ بھی بول دے۔ اس لیے کہ والعصر کی سب سے زیادہ اس سے تفسیر کچھ نہیں ہو سکتی۔ والعصر کی تفسیر کیا ہے سورہ عصر کی؟ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ عصر لفظ عصر ہے یعنی عصر عاشور۔ امام حسین نے اس سورہ کی اس سے بڑی تفسیر کیا ہو سکتی ہے کہ والعصر قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ جہاں حسین عصر کی قسم کھا رہے تھے وہیں پر حسین بتا رہے تھے کہ کربلا میں انسانیت مر چکی ہے، انسان مر چکا ہے۔
innal insana lafil khusr، کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ آگے امام کے چاہنے والوں نے آگے اس سورہ کی اس آیت کی تفسیر بیان کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک صاحبان ایمان وہ ہیں جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حقی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ارے حبیب ابن مظاہر جیسا صابر کہاں ملے گا؟ حور جیسا صابر کہاں ملے گا؟ زہرقین جیسا صابر کہاں ملے گا؟ زہرقین سعید جیسا حق باطل کہنے والا کہاں ملے گا؟ اس لیے کہ صابر اتنے بڑے زہیر، حق والے اتنے بڑے سعید، امام کیا میری نماز قبول ہو گئی یہ کہہ سکتے تھے کہ مولا میں نے نماز تو پڑھی ہی نہیں، لیکن امام نے کہا زہیر ارے جیسی نماز تم نے پڑھی ہے کائنات میں ایسی کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ لیکن وہی ہے کہاں پہ کون سی بات کہنی ہے، اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، صرف ذاکر کی ذمہ داری نہیں ہے، نور خان کی بھی ذمہ داری ہے، مرثیہ خان کی بھی ذمہ داری ہے، پیش خان کی بھی ذمہ داری ہے، فرش ازا بچھانے والے کی بھی ذمہ داری ہے، بلانے والے کی بھی ذمہ داری ہے، اور جانے والے کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کم سے کم عقل کی گروہوں کو کھولیں تو پتہ چلے گا تاریخ کربلا کسے کہتے ہیں، عقل کے گروہوں کو کھولیں تو پتہ چلا تاریخ اسلام کسے کہتے ہیں۔ آخری بات اور مصائب کی طرف آنے والا شخص ایران کا ہے، قاصد ہے۔ یاد رکھیے گا اس زمانے میں سب کو قتل کیا جاتا تھا لیکن قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ خبر پہنچانے والا ہوتا تھا، ایک دوسرے سے بات پہنچائی جاتی تھی۔ آج انسان کے پاس اگر فون نہ ہو تو پیغام نہیں مل سکتا، میسیجز نہیں مل سکتے، وہ زمانے میں قاصد ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایران جیسا ملک، آج جس ایران کو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا خراب تھا اس وقت فارس کہ ہر ایک جگہ کے ملک کے لوگوں نے قاصد کو چھوڑ دیا تھا، لیکن ایران کے لوگوں نے قاصد کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن جب وہاں کا قاصد آتا ہے، اور رسول کے پاس ایران کا پہلے نام فارس تھا، جہاں پہ آتش کدہ اس سے بڑا دنیا میں کہیں آتش کدہ نہ تھا، جہاں پہ فارس سے پوچھتے تھے۔ آج ایران اسلامی ممالک ہے، لیکن رسول کی خدمت میں آنے والا کردار رسول دیکھیے، سیرت رسول پڑھیے، سیرت علی پڑھیے، پھر پتہ چلے گا امام کا کیا ہے۔ آنے والا شخص رسول اپنی رضا، آنے والا قاصد مشرک ہے، رسول اپنی رضا بچھاتے ہیں، قاصد آپ بیٹھ جا۔ لیکن رسول کے چاہنے والوں کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، لیکن رسول نے کہا جو میری نظریں دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ قاصد گیا، ساری باتیں بھول گیا، وہ بات یاد رہی جو رسول نے رضا بچھائی، اس رضا کی بدولت قاصد تو قاصد، وقت کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ایک اور بڑے محمد وآل محمد۔ رسول نے کہا جو میری بصیرتیں دیکھ رہی ہیں، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ زبان کو کنٹرول، دل جذبات کو قابو میں رکھ کے جو بھی بات ہو، بات میں وزن ہو، بات میں دم ہو۔ یاد رکھیے پڑھتا ہر کوئی ہے، سناتا ہر کوئی ہے، لیکن موقع شناس بہت کم ہوتے ہیں، حق شناس بہت کم ہوتے ہیں، اور جتنے کم ہوتے ہیں ان کی گفتگو اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ بس آزاد رحمہ مظلوم کربلا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ شام غریبہ میں بہت سارے مصائب ڈھائے گئے ہیں، لیکن ان سارے مصائب میں سب سے زیادہ اذیت ناک جو مصائب ہیں کہ خیمے جلنے کے بعد اب جو بھی شقی وہ بھی نیزہ بردار آگے بڑھتا تھا، کسی سے چادر نہیں مانگی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ چادر شمرے نے مانگی، شمرے نے کسی سے چادر نہیں مانگی، ہرملا نے کسی سے نہیں، شمرے سے جتنے تھے قاتلین زہرا، جتنے تھے قاتلین امام حسین میدان کربلا میں، یعنی جتنے یزید کی طرف تھے، کسی نے چادر نہیں مانگی ہے، بلکہ گھوڑے کو اتنی تیز رفتار میں بڑھاتے تھے کہ بیویوں کی جتنی رفتار تیز ہوتی تھی ان کے نیزے اتنی تیز سے
سر پر پڑتے تھے۔ ارے ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت حسین یعنی جناب سکینہ کے جب چادر اتاری گئی ہے تو جناب سکینہ جناب زینب اولیاء مقام کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں پھوپھی اماں ارے ذرا کوئی چادر ہے تو دے دیجئے۔ اب جیسے یہ جملہ سنا شہزادی مڑی تو کیا دیکھا، ارے سکینہ کے سر پہ چادر نہیں ہے، لیکن سکینہ بے عجیب منظر دیکھا، میری پھوپھی اماں کا پوری قمیض خون سے آلود ہے۔ زینب سے پوچھا اے پھوپھی اماں ارے آپ کی چادر نہیں ہے یہ سمجھ تو آتی ہے لیکن یہ قمیض لال کیسے ہے؟ کہا سکینہ ارے شمر نے اتنا تیز گرز مارا کہ میرا سر شگاف ہو گیا اور چادر لے گیا، یہ وہی خون ہے جس سے تمہاری پھوپھی اماں کی قمیض خون آلود ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین پیغام سہا نہیں جاتا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو۔ سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں۔ میں بد نصیب ہوں بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو۔ کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو دیتا دلاسا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو۔ مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے، مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے۔ میرا پھٹا ہوا کرتا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو۔ حسین 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 جو کہ کہتے تھے عابد مزتار، کیا بتاؤں کہ تیر کتنے تھے، رو کے کہتے عابد مزتار، کیا بتاؤں کہ تیر کتنے تھے، میرے بابا کے جسم کے اندر، کیا بتاؤں کہ تیر کتنے تھے، رو کے کہتے تھے عابد مزتار،
جتنے تھے فوجے آدھا پر سب چلا دے وہ میرے بابا پر قلب مضطر پر چلتے ہیں خنجر کیا بتاؤں کہ تیر کتنے ہیں لوگ کہتے کہ عابد مصطفی کیا بتاؤں کہ تیر کتنے ہیں سر سے پاؤں تلک نظر آیا زین سے جب زمین پر آیا سر سے پاؤں تلک نظر آیا زین سے جب زمین پر آیا جسم ٹھہرا ہوا تھا تیروں پر کیا بتاؤں کہ تیر کتنے تھے کوئی گنتی نہیں تھی تیروں کی زندگی جن میں آہ بھرتی تھی کوئی گنتی نہیں تھی تیروں کی زندگی جن میں آہ بھرتی تھی ایسا لگتا تھا اوڑھ لی جاتا کیا بتاؤں کہ تیر کتنے تھے مجھے کہتے تھے عابد مصطفی کیا بتاؤں کہ تیر کتنے تھے سکینہ اپنا بابا آئیں گے 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 شہزادی صبر کر معصوم بی بی صبر کر شہزادی صبر کر معصوم بی بی صبر کر تو جو روئے گی حرم گھبرائیں گے سکینہ اپنا بابا آئیں گے سکینہ اپنا بابا آئیں گے شاہدی کی یاد ہوتی جائے گی کربلا آباد ہوتی جائے گی شاہدی کی یاد ہوتی جائے گی کربلا آباد ہوتی جائے گی دشت میں تنہا حرم رہ جائیں گے سکینہ اپنا بابا آئیں گے سکینہ اپنا بابا آئیں گے قیامت اٹھائیں گے لائیں آگ خیموں میں لگائیں گے لائیں قیامت اٹھائیں گے لائیں
تک جائیں گے سکینہ ملا بابا آئیں گے سکینہ ملا بابا آئیں گے شہزادی شہزادی صبر کر معصوم بی بی صبر کر شہزادی شہزادی صبر کر معصوم بی بی صبر کر تو جو روئے گی حرم گھبرائیں گے